اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی جو نیت ہے اور تکبیر تحریمہ ہے اس کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ ہے۔ نماز کے اندر 6 چیزیں جو ہیں وہ شرط ہوتی ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا، کوئی ایک کام بھی کم ہوا تو نماز ہماری شروع ہی نہ ہوگی۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور یہ نماز کی شرائط ہے۔ اس میں جو 5واں اور چھٹا ہے وہ ہے نیت اور تکبیر تحریمہ، یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، جو فرض یا سنت یا نفل یا جس وقت کی نماز سے جتنی رکعتیں آپ ادا کر رہے ہیں اس کی نیت آپ کے دل میں ہو۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ ہو جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اور زبان سے جو کہہ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے نہیں کہتا، صرف دل میں اس کی نیت ہے، پکا ارادہ ہے کہ کون سے وقت کی کون سی نماز ادا کر رہا ہے، تو نیت اس کی ادا ہو جائے گی، شرط اس کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی یہ تکبیر تحریمہ کہنا نماز کی شرط ہے۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ نہ کہے اور ایسے ہی خاموش آ کر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر دے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ، نماز میں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو نماز جب ختم کرتے ہیں اور لفظ السلام کہتے ہیں تو جو دونوں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں یہ نماز کا آخری فرض ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، ان میں سے سب سے آخری فرض ہے کہ اپنے عمل سے نماز کو ختم کرنا۔ تو ہم دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کرتے ہیں، اس طرح ہمارا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اندر لفظ السلام یہ واجب ہے۔ دونوں طرف جب ہم سلام پھیریں گے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی جب سلام پھیریں گے تو لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ کہے، صرف اس طرف منہ پھیرے اور پھر اس طرف منہ پھیر اور چلا جائے تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو دہرانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم کے اندر لفظ السلام یہ واجب ہے، باقی جو کلمات ہیں یہ سنت ہے۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت جو ہماری نظریں ہیں، نگاہیں ہیں، وہ ہمارے کندھوں پر ہونی چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو کندھوں پر نظریں ہوں، پھر اس طرف سلام پھیریں گے تو کندھوں پر نظریں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں سترے کی حیت کیا ہے؟ سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں اور آگے سے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، تو ایسے میں ہم کوئی ایسی چیز اپنے آگے آڑ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی آگے سے گزرے تو وہ گناہ گار نہ ہو۔ سترے کی جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے 1 ہاتھ کے برابر، یعنی انگلی سے لے کے کونی تک جو 1 ہاتھ ہے ہمارا، اس برابر لمبائی ہو، اتنے برابر، اور 1 انگلی کی موٹائی کے برابر اس کی موٹائی ہو، کم از کم اتنی مقدار ہو۔ اس سے بڑی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم سترہ بنا سکتے ہیں، کوئی تکیہ ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی لکڑی وغیرہ ہے، یا پھر کوئی گتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا بیگ ہے، اس کو آگے رکھ کر آپ سترہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے جو گزرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر چہل پہل کی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں اور سترہ بھی نہیں لگاتے اور کوئی آپ کے آگے سے گزرتا ہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کے صحیح مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔